جی عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم مرزا اطہر بیگ کے ایک بڑے مشہور ناول غلام باغ کے حوالے سے فنی فکری جائزے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ 2006 میں شائع ہونے والے ناول غلام باغ کا انتساب ارذل نسلوں کے نام کیا گیا ہے۔ مرزا اطہر بیگ کا نمائندہ تجریدی ناول غلام باغ اس حوالے سے انفرادیت کا حامل ہے کہ اس کے ذریعے پہلی مرتبہ اردو ناول مابعد نو آبادیاتی کے فلسفے سے آشنا ہوا۔ پورا ناول نو آبادیاتی سوچ اور اس کے اثرات کا نمائندہ ہے۔ ناول کا عنوان غلام باغ ایک استعارہ بھی ہے اور ایک علامت بھی ہے۔ ناول کے عنوان کے بارے میں ناول کے ہی ایک کردار ہاف سین کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ غلام باغ دراصل ایک ایسی جگہ تھی جہاں مردوں کے جنسی اعضاء کاٹ کر انہیں وہاں غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ غلام باغ ایک ایسی علامت بھی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہاں حکومت کے خلاف مزاحمت اور بغاوت کرنے والوں کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کے مخصوص اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے۔ اس حوالے سے فرید احمد اپنے تحقیقی مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ 1971 کے بعد میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، غلام باغ طاقت کا استعارہ ہے جس کے پس منظر میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو لایا جاتا جو اس وقت کے آقاؤں کے خلاف تھوڑی بہت بغاوت کرتے۔ ناول کا پہلا موضوع جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے پر غلبہ پانے کی خواہش اور رجحان انسان کی طبیعت کا حصہ ہے۔ دوسروں پر طاقت کے بل پر قابو پانے کی خواہش آج تک چلی آ رہی ہے۔ ناول کا دوسرا ذیلی موضوع یہ ہے کہ انگریز خود تو بر صغیر سے چلا گیا مگر اس کے تمام تر مظالم کے باوجود آج بھی قوم ذہنی اور نفسیاتی غلامی کا شکار ہے۔ انگریزوں نے قوم کو احساس کمتری میں مبتلا کیے رکھا۔ قوم کو بتایا گیا کہ حکومت کرنے اور طاقتور کہلانے کے لیے دوسروں پر رعب ڈالنا اور ظلم و ستم کرنا نہایت ضروری ہے۔ برتری کی یہی سوچ آج بھی ہماری قوم کی نفسیات کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، ناول میں نو آبادیاتی دور کے بعد فرد کی ذہنی کیفیت، انتشار اور ان سے نکلنے کی بے سود کوششوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کا ذکر کریں تو یاور عطائی جو کہ ارذل نسل اور کمتر خاندان سے تعلق رکھنے والا مرکزی کردار ہے۔ کاچھر اور پگھل خاندان کے لوگ یاور عطائی کے خاندان کی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں۔ یاور عطائی انتقام کی غرض سے حکیم بن جاتا ہے اور گنجینہ نشاط کے نام سے جنسی قوت بڑھانے کا ایک اکثیر نسخہ تیار کرتا ہے۔ یاور عطائی دراصل اس نسخے کی آڑ میں کاچھر اور پگھل خاندان کے مردوں کو نفسیاتی و جنسی طور پر کمزور کرتا ہے۔ یہ سب امیر زادے جنسی حوالے سے یاور عطائی کے نفسیاتی غلام دکھائی دیتے ہیں۔ ناول کا جو سب سے اہم اور مرکزی کردار ہے وہ کبیر کا کردار ہے۔ کبیر بڑا آدمی بننے کی خواہش لے کر محنت کرنے شہر آتا ہے۔ کبیر کے پاس ایک نیلا رجسٹر ہے۔ اس رجسٹر میں وہ بہت سی چیزوں کا اندراج کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو سناتا رہتا ہے کہ وہ ایک شاہکار تیار کرنے والا ہے۔ لوگوں کو کبیر کے اس شاہکار کے بارے میں بڑا تجسس ہے۔ ایک حادثے میں اس رجسٹر کے چند صفحات جل جاتے ہیں اور یوں اس رجسٹر کی حقیقت کبھی کھل کر سامنے نہ آ سکی کہ وہ کیا کچھ لکھتا رہتا تھا۔ یہ کردار ایسا کردار ہے جو لوگوں کو متاثر کرنے اور مرعوب کرنا چاہتا ہے۔ یہ کردار دراصل مصنف کے خیالات کا ترجمان بھی ہے کہ فکشن کے خالق کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تمام خیالات اور حقائق کو منظم اور مربوط انداز میں پیش کرے۔ مرکزی کردار کبیر کا ذہن مختلف خیالات، وہموں، اندیشوں اور پرچھائیوں کا مرکز ہے۔ یہ کردار باشعور، وسیع اور مطالعہ شخص ہے، فلسفیانہ بحث بھی کرتا ہے اور منطقی قسم کی گفتگو بھی کرتا ہے۔ نو آبادیاتی سوچ اور اثرات کا حامل یہ ناول روایت سے بالکل مختلف پلاٹ اور اسلوب کا حامل ہے۔ ناول کا نہ کوئی باقاعدہ آغاز ہے اور نہ کوئی باقاعدہ انجام ہے۔ یہ ناول اردو میں ایک منفرد تجربہ ہے۔ مرکزی کردار کبیر جو کچھ نیلے رجسٹر میں درج کرتا ہے، اس سے تجریدی اسلوب اور لایانیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔
ناول میں تجریدی رنگ جو ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک اقتباس سماعت کیجیے جس سے آپ کو اس ناول کے اسلوب کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی۔ الف الف ہے، الف یا تو بے ہے یا بے نہیں ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ الف بیک وقت بے بھی ہو اور بے نہ بھی ہو۔ کائنات میں الف الف ہے کہ مضبوط ٹھکی منطق کی کیلیں ڈھیلی ہو کر باہر آنے کو ہیں۔ الف بے ہے، حافظین CIA کا ایجنٹ نہیں ہے، زہرا ڈاکٹر ناصر ہے، ڈاکٹر عطائی ہے، عطائی یاور ہے، یاور ننگا افلاطون ہے، جو سانپ ہے وہ صندوقچہ ہے، صندوقچہ میرا ایڈیٹر ہے۔ غفور احمد اپنے کتاب نئی صدی نئے ناول میں لکھتے ہیں، غلام باغ اپنے موضوع، اسلوب، حیت اور کردار نگاری سبھی حوالوں سے ایک منفرد ناول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ناول میں نئی اور توانا نثر بھی پیش کی گئی ہے جو طویل بحروں کی حامل ہے، لیکن اس کے باوجود گفتگو کو بوجھل نہیں ہونے دیتی۔ دوستو، ناول میں مختلف تجربات کیے گئے ہیں جو مختلف انداز میں پیش ہوئے ہیں۔ ناول کی بے ترتیبی، عجیب و غریب حیت قابل توجہ ہے۔ ناول پوسٹ ماڈرنزم کا عملی نمونہ بن کر سامنے آتا ہے۔ ناول کا عنوان 2 سطحوں کا حامل ہے۔ پہلی سطح تاریخی اور تہذیبی ہے۔ اس کے مطابق ایک کیفے جس کا نام کیفے غلام باغ ہے، یہاں چند دوست وقت گزاری کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور دوسری سطح غلامی اور آزادی کی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے۔ شکریہ۔